کیا عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کا کام کر سکتی ہے؟ کیا وہ کھانا بنا سکتی ہے؟ کیا شوہر سے بات کر سکتی ہے؟ کیا اعتکاف کی حالت میں بیڈ یا چرپائی پر لیٹ سکتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، عورت کا اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آپ یا آپ کی گھر کی خواتین رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عورتوں کے اعتکاف کی مکمل مسائل آسان انداز میں سمجھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے اسلامی بہنوں کے ساتھ اعتکاف کے بہت اہم مسائل شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سے بہنوں کا سوال ہوگا کہ عورت اعتکاف کیسے کرے، نیت کیسے کرے، گھر میں کہاں بیٹھے، اعتکاف میں کون سے کام جائز ہے اور کون سی چیزیں اعتکاف کو توڑ دیتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام مسائل کو بہت آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھنا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت، سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سوچے کتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی، اس لیے بہت سے خواتین رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتی ہے۔ عورت اعتکاف کیسے کرے؟ اگر کوئی بہن اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اس سے چاہیے کہ 20ویں روز کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے، اور پھر وہ اپنے گھر میں اس جگہ بیٹھ جائے جو اس نے نماز کے لیے مقرر رکھی ہو۔ اسی جگہ کو بیت المسجد کہا جاتا ہے، یعنی گھر میں وہ مخصوص جگہ جہاں وہ روزانہ نماز پڑھتی ہے۔ اگر کسی خاتون نے پہلے سے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کی تو وہ اب ایک جگہ مقرر کر لے، مثلا آج سے یہ کمرہ کا یہ حصہ میرے بیت المسجد کا ہے، اور پھر وہ وہی بیٹھ کر اعتکاف کرے۔ اعتکاف میں جگہ چھوڑنا، اب ایک بہت اہم مسئلہ سمجھ لے، اگر عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اعتکاف کی جگہ سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ کچھ شرعی عذر ہے جن کی وجہ سے باہر جا سکتی ہے، جیسے وضو کرنا، غسل کرنا، بیت الخلاء جانا، ان ضروری کاموں کے لیے باہر جانا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ باہر نکلے گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت کیسے کرے؟ بہت سے بہنوں پوچھتی ہیں کہ اعتکاف کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر رہی ہوں تو نیت ہو جاتی ہے۔ اگر چاہیں تو یہ الفاظ بھی کہہ سکتی ہے، نویت سنت الاعتکاف۔ حیض کی حالت میں اعتکاف، ایک اور اہم مسئلہ سمجھ لے، اگر کسی خاتون کو یہ اندازہ ہو کہ آخری عشرے میں اس کی حیض آنے والی ہے تو اس سے اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اس طرح اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ شوہر سے بات کرنا، بعض خواتین پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں شوہر سے بات کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق بات کر سکتی ہے، لیکن فضول اور لمبی گفتگو سے بچنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ گھر کا کام کرنا، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت اعتکاف میں گھر کا کام کر سکتی ہے؟ اگر وہ اعتکاف کی جگہ چھوڑ کر جھاڑو، کپڑے دھونا یا دوسرے گھر کا کام کریں گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی چھوٹا کام کرے، جیسے پھل کاٹنا، سبزی تیار کرنا، بچوں کے لیے کپڑے استری کرنا، تو یہ جائز ہے۔ کھانا بنانا، اگر گھر میں کوئی اور کھانے بنانے والا نہیں ہے تو عورت اپنے لیے کچن میں جا کر کھانا بنا سکتی ہے، پھر کھانا بنا کر واپس اپنے اعتکاف کی جگہ آ جائے، لیکن اگر وہ دوسرے کے لیے کھانا بنائے گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بیڈ یا چرپائی پر لیٹنا، اگر بیڈ یا چرپائی اسی جگہ رکھی ہو جہاں اعتکاف کیا جا رہا ہے تو اس پر لیٹنا جائز ہے، لیکن اگر اعتکاف کی جگہ چھوڑ کر کمرے کے دوسرے حصے میں جا کر لیٹے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں کون سی عبادت کرے؟ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جیسے نفل نمازیں، چاش، اوابین، اشراق، تہجد، قرآن مجید کی تلاوت،
ترجمہ اور تفسیر پڑھنا، کثرت سے استغفار، درود شریف پڑھنا، خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے کے تھاک راتوں میں عبادت کا زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ انہی راتوں میں لیلۃ القدر ملنے کی امید ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اعتکاف کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور یاد رکھیں۔